پی ٹی آئی بھی کمال جماعت ہے، ایک بیانیہ بناتی ہے، شور ڈالتی ہے، پھر چپ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو اس میں سے تو بہت ساری باتیں ہی اس طرح نہیں ہیں جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ شور مچایا جا رہا تھا، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا۔ آج اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہے، کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے آج یہ چونکہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کہ عمران خان ناراض ہیں کچھ، پھر ان کی صحت کے حوالے سے پہلے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، ملاقاتوں کے حوالے سے کیا جاتا تھا، تو اس پر بھی اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن کلبھوشن یادیو کی آج بات کریں گے۔ گزشتہ روز میں نے جان بوجھ کر بات نہیں کی، اور پھر آپ کو بتائیں گے کے پی ٹی وہ ریاست کے اندر ریاست سے بڑی ریاست بن گئی ہے، اربوں روپے کے دھندے ہیں وہاں روزانہ، اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ آج اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بات اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب ناظرین پہلے تو آ جاتے ہیں کلبھوشن یادیو کی جانب، کیونکہ یہ پاکستان کے پرائڈ کا بھی معاملہ ہے۔ 3 مارچ 2019 2016 معاف کیجیے گا، 2019 کہہ گیا، 2019 میں وہ 27 فروری ہوا تھا۔ کلبھوشن یادیو کو پاکستان کے ایک بڑے بریلینٹ فوجی افسر جو اس زمانے میں غالباً بریگیڈیئر تھے، انہوں نے یہ کرنل تھے میرا خیال ہے، انہوں نے پکڑا۔ وہ انٹیلیجنس اس علاقے میں جو انٹیلیجنس آپریشنس تھے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپ لوگ انہیں جانتے ہیں، بہت ان کو بہت نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن بہرحال کلبھوشن یادیو کو پکڑا انہوں نے، اور یہ ایک بڑے آپریشن میں پکڑا، اور یہ آپریشن ایسا آپریشن ہوا، اور یہ خالی زبانی کلامی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو انٹیلیجنس جماعتوں کو مخالف نیٹ ورک توڑنے کے لیے، یا انٹیلیجنس کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے، یا جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، یہ کلبھوشن آپریشن جو ہے وہ اس کا نصاب بن گیا ہے۔ کئی ممالک میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے ٹریننگ کا نصاب بن گیا ہے۔ یہ اس کی ایک تو کمال ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کلبھوشن یادیو پکڑا گیا تو اس کے بعد پھر ایک دہشت گردی کا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہوا۔ کلبھوشن نے اپنا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دی، اور اس میں اسے سب کچھ بتایا۔ وہ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس کا حاضر سروس افسر، بظاہر تو وہ انڈین نیوی کا کمانڈر تھا، لیکن وہ را کے لیے کام کرتا تھا۔ مبارک حسین کے نام کا بھی اس کے پاس ایک پاسپورٹ تھا، کلبھوشن یادیو اس کا اپنا اصلی نام ہے، اور یہ اصلی نام اس لیے بھی اسٹیبلش ہوا کہ اس کا مبارک حسین کے پاسپورٹ پر وہ پکڑا گیا، لیکن اصلی نام اس سے اسٹیبلش ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ 2016 میں جب کلبھوشن پکڑا گیا تو 2-3 مہینے کے بعد، پکڑے جانے کے دو مہینے ہوں گے میرا خیال ہے، میں ان دنوں میں غالباً ایئر وائی کے لیے کام کرتا تھا، تو کلبھوشن یادیو کو انہوں نے ان کی والدہ اور بیگم اہلیہ سے ملاقات کی اجازت دی۔ ہم بھی وہاں موجود تھے دفتر خارجہ میں، اور ایک بڑا ماحول تھا۔ انڈین ایمبیسی ہائی کمیشن کے لوگ وہاں ادھر سے ادھر پھر رہے تھے، آ رہا تھا گزار رہا تھا، کچھ سیکیورٹی یقینی بنانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ 50 قسم کی لوازمات مکمل کرانے کے بعد ان کو لایا گیا، دو خواتین کو جو ان کی والدہ اور بیگم تھیں۔ پھر ان کو دفتر خارجہ میں 2 عمارتیں، ایک صاحبزادہ یعقوب خان بلاک کہلاتا ہے، ایک آغا شاہی بلاک کہلاتا ہے۔ آغا شاہی بلاک ذرا پرانا بلاک ہے، یہ وہ بلاک ہے جہاں پہلے اسلام آباد کے باسیوں کو، پرانے باسیوں کو یاد ہوگا، شہرزاد ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ شہرزاد ہوٹل کو فیصلہ کیا گیا کہ دفتر خارجہ یہاں شفٹ کرنا ہے، تو پھر اس عمارت کو وزارت خارجہ کے لیے حاصل کیا گیا۔ بڑی خوبصورت عمارت ہے۔ اس کا ایک ڈائننگ ہال کہہ لیں یا میٹنگ روم کہہ لیں، ہم اس کو میٹنگ روم بنا دیا ہے، وہ کبھی کبھار وہاں ڈائننگ ہال میں بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے اسے۔ وہاں اس کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جو گفتگو ہوئی، چونکہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے تو ان سے وہ کچھ گفتگو بھی پتہ چلی، لیکن بڑی خبر یہ پتہ چلی کہ کلبھوشن کی بیگم یا والدہ چپل پہن کر آئی تھی، اس میں ایک چپ چھپائی گئی تھی۔ وہ چپل، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ ذرا ویجیلنٹ بھی ہوتے ہیں، تو ہوسٹ جو تھے وہ بڑے ویجیلنٹ تھے۔ وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی چپل، ڈیٹیکٹر میں ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ اس کے بعد چپل اتروائی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں تو چپ لگی ہوئی ہے۔ پھر ان کو دونوں خواتین کو لے جا کر ان کے لیے نئے لباس کا بندوبست کیا گیا تھا، ان کے ایک روم ان کو دیا گیا، اس میں انہوں نے چینج کیا، اور پھر جا کر وہ ملیں۔ وہ چپل آج بھی ہمارے پاس مہمان کے طور پر موجود ہے کلبھوشن کے ساتھ ساتھ۔
भारत फिर गया आलमी अदालत इंसाफ में, आदमी अदालत इंसाफ ने से उसने कहा कि जी हमें काउंसलर रसाई नहीं दी जाती, उन्होंने काउंसलर रसाई के लिए कह दिया। अब भारत उस वक्त से मैं कोई 5-6 दफ़ा ये रिपोर्ट कर चुका हूँ, दफ्तर खारजा में भी मौजूद रहा, 2 मरतबा इंडियन हाई कमीशन के लोग आए, लेकिन वो काउंसलर रसाई के बगैर भाग गए। भाग इसलिए गए कि वो जिस तरह रवाना हुए वो भागने का ही तस्वुर था। वो ये चाहते थे कि जी खामोशी से कोई ना हो, बिल्कुल आइसोलेशन में उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों को भी काउंसलर रसाई भारत में बहुत मुश्किल से मिलती है, तो डिप्लोमेसी में टिट फॉर टैट हुआ करता है। जैसा भारत करता है वैसे ही पाकिस्तान करता है। तो पाकिस्तान के लोगों के साथ जो इंडिया में कैद है उनको जिस तरह की काउंसलर रसाई दी जाती है, पाकिस्तान भी वैसे ही देता है। तो बहरहाल वो इंडियन उस पर नहीं गए। उसके बाद उन्होंने कहा था मुकदमे की अपील के हवाले से, तो हुकूमत पाकिस्तान ने हाई कोर्ट में एक अपील का मौका दिया इंडियन हाई कमीशन को। बारहा लिखा गया, इंडियन हाई कमीशन फरार होता रहा, भागता रहा, अब नहीं आए। वो उस ज़माने में ग़ालिबन जेपी नाम होता था जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे। उसके बाद जो है वो फिर जो है वो पाकिस्तान ने एक अपील की, खुद ही अपील फाइल की। आज तक वो केस भी पेंडिंग है, क्योंकि भारत तो वहाँ आया नहीं। अदालत बहुत कोशिश करती है, दिल्ली में भी समन भिजवाए गए, वहाँ रिसीव भी कराए गए, लेकिन भारत को कलभूषण में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत कलभूषण हमारा मेहमान है और 9 साल का हो गया है पाकिस्तानी कैद में। अल्लाह ताला ये मौका देता है तमाम ममालिक को भी और इंडिविजुअल्स को भी कि वो अपनी गलतियाँ सुधार लें। भारत को भी मौका दिया गया, लेकिन भारत तो बाज ही नहीं आया। उसके बाद भारत ने कोशिश की, फाइव आइज़ के हाथों पकड़ा गया, यानी सबसे पहले कनाडा ने उस पर जो है वो अपनी पार्लियामान में लाकर उसके सबूत रखे कि वहाँ उन्होंने गुरपतवंत सिंह को कत्ल कराया था गालिब। और उसके बाद कुछ वहाँ पाकिस्तान में भी 4-5 लोगों के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्वस है, जिसमें हाफिज सईद के घर हमला भी शामिल है। लेकिन कनाडा और भारत के ताल्लुकात आज तक ठीक नहीं हो सके, क्योंकि कनाडा कहता है कि भारत माफ़ी मांगे और भारत इस मामले को हल करे। वहाँ कत्ल गारिब में फिर अमेरिका में भी भारत पर एक केस चल रहा है। और पिछले दिनों में मैं एक इंडियन चैनल पर था, तो मैंने उनसे कहा, वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े और थी, पाकिस्तान दहशतगर्दी प्रमोट करता है, वो ये जो आईसीसी हो रहा है इसके हवाले से भी था। तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान आपका तो कलभूषण हमारे पास कैद है, कोई जवाब उनके पास नहीं था। तो बहरहाल दुआ करते हैं कि ये मसला भी हल हो जाए, लेकिन कलभूषण अब पाकिस्तान के पास है। अब आते हैं नाज़रीन आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान के हवाले से। आज पीटीआई कह रही थी जी मुलाकातें नहीं होने देते, तो मुलाकात तो पिछले मंगल को भी हुई थी, इस मरतबा भी हो गई मुलाकात। फैमिली की भी मुलाकात, अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर नरीन और जो उनकी बहन हसान न्याजी की जो वालदा हैं, और डॉक्टर उज़मा, इनकी मुलाकातें हो गई। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, फैसल चौधरी, मुबशिर अवान और खालिद यूसुफ, और एक दो और वकला भी थे, मुझे नाम भूल गया, उनकी भी मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी की भी मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात में बुशरा बीबी ने ये बता दिया कि जनाब अब आज से मशाल यूसुफ़ज़ई उनकी तर्जुमान नहीं होंगी। मशाल यूसुफ़ज़ई के हवाले से मैंने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की, तो मशाल यूसुफ़ज़ई जो है वो बहुत करीब थी बुशरा बीबी के, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरी तर्जुमानी ये करेंगे। इसकी तस्दीक बाहर सलमान अकरम राजा ने भी कर दी, अलीमा खान साहिबा ने भी कर दी, और लोगों ने भी कर दी। उनके बारे में कुछ शिकायत थी, जो उन पार्टी जाने वो शिकायत जाने, वो हम उसमें क्या करें, लेकिन वो शिकायत बड़ी संजीदा नौयत की थी। जब तक मेरी उनसे बात ना हो जाए, मिसाल से वो शिकायत सामने लाना भी मुनासिब नहीं है, तो बहरहाल उनको तब्दील कर दिया। अब उसके बाद इमरान खान साहब की बारी आ गई। इमरान खान साहब ने चढ़ाई कर दी, सलमान अकरम राजा पर भी थोड़ी चढ़ाई की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, आप लोग बाहर अयाशी मारते फिरते हैं, आप लोग अब मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। उन्होंने कहा जी कर तो रहे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नहीं, बानी पीटीआई लगता है कि ब्रीफ थे कुछ और लोग जो उनसे उनके हल्का इरादत में हैं, वो जो उनसे मिलते हैं, पिछले दफ़ा भी मिले थे। तो उनमें वो उन्होंने ये कहा कि जी मैं जब तक जो आलमी तारीख कैंपेन चल रही है मेरे लिए, वो और पाकिस्तान में जो कैंपेन चलानी है पीटीआई ने, वो अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी या एक दूसरे के साथ मुताबिकत पैदा नहीं करेंगी, तो मैं तो रिहा ही नहीं हो सकता। फिर उन्होंने जो लीगल एड कमेटी है उस पर भी कुछ तनकीद की, उससे भी मायूसी का इज़हार किया। उन्होंने कहा आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। और फिर सलमान सफदर को उन्होंने कहा कि मुझे कोई और वकील दें जो मेरी कुछ दरखास्तें हैं उनकी पैरवी करेगा। उन्होंने कहा मेरी दरखास्तों के और बुशरा बीबी की ज़मानतों की दरखास्तें भी फ़ौरन फाइल करें, ये भी उन्होंने हिदायत की।
سلمان اکرم راجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کریں. سلمان اکرم راجہ نے وضاحت کی کوشش کی، انہوں نے خاصی جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں سخت سست کہا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لیگل ایڈ کمیٹی میں بڑے بڑے نام ہیں، یہ جو پارلیمانی کمیٹی میں بڑے بڑے نام، یہ کچھ نہیں کر رہے. اور انہوں نے کہا کہ جو خاص طور پر انہوں نے فواد چودھری اور عمران اسماعیل کا تذکرہ کیا. عمران اسماعیل گورنر سندھ رہے ہیں، سابق فواد چودھری روزانہ جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں، اور فواد چودھری نے تو یہ بھی کہا کہ یہ پارٹی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جو فواد چودھری بات کر رہے ہیں اور جو عمران اسماعیل بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی، انہوں نے بھی کچھ ریویلیشنز بھی کیے. انہوں نے کہا ہمارا ورکر جو ہے وہ ان کو سن رہا ہے اور ان کی بات پر توجہ دے رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کا جواب تیار کریں، اسی طرح کا جواب آپ لے کر آئیں، اسی طرح کے معاملے کی چیزیں آپ لے کر آئیں، سامنے گفتگو کریں. اور پھر انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے ذمہ یہ بھی لگایا کہ وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو لائیں، خیبر پختونخوا کی پارلیمانی کمیٹی کو بھی لائیں، یہاں باہر آ کر احتجاج کریں. اب پتہ نہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے، بیچاروں کی گردنیں پتلی ہیں، کون آئے گا. جنید اکبر سے بھی وہ تھوڑا سے مایوس دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جنید اکبر نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. لیکن بہرحال اب وہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی بھی درخواست ضمانت دی جائے. لیکن پھر انہوں نے عمیر نیازی کو اپنا ترجمان کم کوآرڈینیٹر، پی ٹی آئی ترجمان ایک طرح کا مقرر کر دیا. جو انتظار پر چوتھا کے ذمہ جو کام تھے ان میں سے بیشتر کام جو ہے وہ نیاز اللہ نیازی صاحب کریں گے. تو یہ آج تک کی ڈیولپمنٹ تھی. ہم نے کہا یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ تک پیش کریں، پہنچائیں آپ تک. اور عمران خان کی ناراضگی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں بہت مایوس ہوں اس حوالے سے. تاہم ان کی صحت کے حوالے سے میں نے خود فیصل چودھری سے پوچھا، اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے بھی گفتگو کی وہاں، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے میرا بھائی. یہ پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ایجنٹ مقرر کر دیے گئے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو یہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ان کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہو گیا، ان کو یوں مسئلہ ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، وہ گر پڑے. اس طرح کی باتیں پی ٹی آئی کے لوگ ہی یہ بتاتے تھے. میں نے تو خیر اس پر اسٹوری بھی نہیں کی، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ہی بتاتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں بہت بھلے چنگے ہیں، بہت ماشاءاللہ صحت مند ہیں. سلمان اکرم راجہ نے بھی یہی کہا، فیصل چودھری نے بھی یہی کہا، سب لوگوں نے یہی بتایا کہ بہت صحت مند ہے عمران خان. تو اب امید کی جانی چاہیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دباؤ میں لانے کے لیے، تو بہرحال یہ ہو جائے گا. عمران خان نے ایک بات پر اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ وہ عالیہ حمزہ کو میں نے مقرر کیا چیف آرگنائزر، ان کو آپ سپورٹ نہیں کرتے، ان کی مرضی کی ٹیم ان کو بنا کر دیں. اور سلمان اکرم راجہ نے ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نہیں، ان کی مرضی کی ٹیم ان کو بنا کر دیں، ان سے وہ خوش ہیں. اور اس کا مطلب ایک اور مطلب بھی ہے کہ عمران خان کو جو اخبارات میں جو کہ وہ شکایت تھی، وہ بھی اب شکایت اگر درست تھی بھی تو نہیں ہے. اگر درست نہیں تھی تو اب اخبارات ان کو ریگولر ملتے ہیں، کیونکہ وہ اپڈیٹڈ تھے ہر چیز پر. پارٹی کے لوگ بھی حیران تھے کہ اتنا اپڈیٹ تو وہ باہر رہ کر نہیں ہوتے، تو عمران خان اندر رہ کر کیسے اپڈیٹ ہیں. اور بہرحال پھر یہ کچھ لوگوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ جی ان کو سیلری نہیں دی جاتی. بیرسٹر صاحب نے عمران خان کے بارے میں تو خبر یہ ہے جس کی کہیں نے تصدیق تو ہوئی، تردید کہیں سے نہیں ہوئی، کہ ان کا کھانے کے جو اخراجات ہیں ان میں 2 لاکھ روپے مہینہ کا اضافہ ہو گیا ہے. معاف کیجیے گا. پنک سلمن مچھلی انہوں نے ایڈ کر لی اپنی غذا میں. تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو عمران خان صاحب کا کھانا تو ان کے مشقتی بناتے ہیں، تو پھر بنائیں، وہ کیوں نہیں بناتے؟ یہ سب سے بڑی امپارٹنٹ بات تھی. لیکن بہرحال آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب آتے ہیں ناظرین ایک بڑی خبر کی جانب. آج میری ٹائم کمیٹی کا اجلاس تھا، سینیٹ کی میری ٹائم اسٹینڈنگ کمیٹی آن میری ٹائم افیئرس. فیصل وابڈا آپ کو پتہ ہے بڑے دبنگ آدمی ہیں. فیصل وابڈا نے تیاری بھی کر لی. انہوں نے ہفتے کے دن کھلوا کے کچھ ڈاکومنٹس حاصل کر لیے. 700 صفحات وہ کہتے ہیں میں نے پڑھے. کے پی ٹی کے اندر ریاست کے اندر ایک ریاست والی صورتحال ہے. صرف ایک ہی زمین ہے جس میں 500 ایکڑ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، 500 ایکڑ اس میں انوالو ہے. کھربوں روپے کی اس وقت وہ زمین ہے. 60 ارب روپے بھی کہیں اسی زمین سے متعلق تھے جو پھنس گئے تھے پرائیویٹ پارٹی کے پاس. اب آپ یہ دیکھیے ہماری بیوروکریسی، بدنام سیاستدان ہوتا ہے، بدنام بیچارے یہ اور فوجی افسران بھی ہوتے ہیں. یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں یہ کس مرض کی دوائی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ جب چاہتے ہیں کھل کھیلتے ہیں. 2006 میں یہ سودا کیا گیا تھا، اس وقت بھی 1 کروڑ روپے ایکڑ کی جو زمین تھی وہ 10 لاکھ روپے ایکڑ میں کسی کو دینے کی کوشش کی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ڈیفالٹر ہے جس کو وہ زمین دے دی. پھر وہ کینسل کرنے کے لیے سودا ہوا، دباؤ آیا. تو جب وہ دباؤ آیا کینسل کرنے کا، تو اس کے بعد پھر وہ
عدالت میں چلے گئے, سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے, عدالتیں تو ریلیف دے ہی دیا کرتی ہے, سندھ ہائی کورٹ نے ریلیف دیا, اس کے بعد آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی. آج فیصل وافدہ نے اس کے اوپر چیئرمین کا پورٹ قاسم اتھارٹی اور چیئرمین کے پی ٹی اور جتنے بھی لوگ تھے سیکریٹری, ان کو انہوں نے بہت سنائی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں, یا ہم لڑیں, یا چپ ہو جائیں, یا مر جائیں. اور انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. ہم یہ بالکل دنیش کمار, ربینہ قاسم, قائم خانی اور جو ممبر تھے کمیٹی کے, ان سب نے انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسہ ایسے نہیں جانے دیں گے, یہ کھربوں روپے کی بات ہے. بہرحال انہوں نے 500 ارب روپے کی جو لیز تھی وہ سودا تھا وہ منسوخ کر دیا. 500 ایکڑ کا سودا انہوں نے کہا منسوخ کریں اس کو, اور جو 60 ارب روپے واپس ریکور کریں, اور وہ 60 ارب روپے خیر ریکور بھی ہو چکے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ یہ بڑا معاملہ تھا. پھر اس کے علاوہ 4-5 اور بھی کمپنیوں کے ساتھ اسی طرح کے معاملات تھے. کوئی جنرل ٹریڈنگ کمپنی LLC ہے, اس کے علاوہ لکی پاور کمپنی تھی, اور یہ پتہ چلا کہ وہ سندھ حکومت نے بھی شاید جاتی کی کہ انہوں نے لکی پاور کو کوئی زمین دی اور اس پہ KPT کی پورٹ قاسم اتھارٹی کی بھی کوئی زمین دے دی. وہ بہرحال سیٹل ہو گیا مسئلہ, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گیا. لیکن وہ بہرحال یہ ثابت ہوا کہ جو کرنٹ ریٹ ہے زمین کا اسی کے اوپر وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. تو فیصل وافدہ کا کہہ رہا تھا کہ پھر اس میں کیوں نہیں ہو رہی. آڈٹ رپورٹ میں بھی اس کا انکشاف کیا گیا ہے. KPT حکام کوئی جواب نہیں دے سکے. بہرحال یہ کھربوں روپے کی گیم ہے. میری آپ کی تو پسلی نہیں ہے, ہم تو صرف کھربوں کی بات کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. ہم نے تو کبھی کھرب دیکھے بھی نہیں ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.